رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے یہ 5 کام ضرور کرے ورنہ بڑا نقصان ہوگا۔ جی ہاں دوستو، رمضان کا پورا مہینہ گزر جاتا ہے لیکن بہت سارے لوگ ان 5 ضروری اور اہم کاموں کی طرف توجہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ لوگ رمضان کی برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ وہ 5 کام کون کون سے ہیں، ترتیب کے ساتھ ہم آپ کے سامنے بیان کرنے والے ہیں، لیکن 5واں جو کام ہے وہ بڑا اہم ہے اور اس میں رمضان کا مقصد چھپا ہوا ہے، اس لیے آپ ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں۔ سب سے پہلا کام جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں ہم سچی پکی توبہ کریں، کیونکہ یہ مہینہ گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے۔ بڑا بدنصیب اور بڑا محروم ہے وہ شخص جو رمضان جیسے بابرکت مہینے میں بھی اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے، گناہوں کی معافی کی بھیک مانگے، توبہ کرے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سچی توبہ کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ اس لیے اس مبارک مہینے کو غنیمت سمجھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کرے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرے، کیونکہ اس مبارک مہینے میں ایک نیکی کا ثواب کئی گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تھوڑا بھی مال دیا ہے نا، تو آپ اپنی حیثیت کے مطابق کسی غریب، یتیم، مسکین اور ضرورت مند کی مدد کر دے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں آپ کو بہت بڑا اجر عطا کرے گا۔ تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ بہتر اور افضل یہ ہے کہ آپ اپنا صدقہ فطر عید سے کچھ دن پہلے ہی ادا کر دیں، تاکہ غریب، مسکین، یتیم، محتاج بھی عید کی خوشی میں شریک ہو سکے اور وہ اپنی ضرورت کے مطابق عید کی خریداری کر سکے۔ اسی طریقے سے چوتھا کام یہ کرنا ہے کہ آپ اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کا حساب کر لیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے سفر کی وجہ سے، بیماری یا کسی عذر کی وجہ سے روزے رہ جاتے ہیں، روزے چھوٹ جاتے ہیں، تو وہ اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کا حساب کر لیں تاکہ رمضان کے بعد ان کی قضا کرنے میں آسانی ہو، سہولت ہو، سستی والا معاملہ نہ ہو، تو اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کا بھی حساب کر کے رکھیں۔ 5واں اور اہم کام یہ ہے، اور یہی رمضان کے مہینے کا مقصد بھی ہے، کہ ہم یہ نیت کریں، پختہ ارادہ کریں کہ ہم رمضان کے بعد بھی نیکیوں کو جاری رکھیں گے۔ اس لیے کہ اکثر دیکھنے میں ایسا آتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ختم ہوا تو عبادت کرنے والے بھی کم ہو جاتے ہیں، رمضان کا مہینہ ختم ہوا تو قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے بھی کم نظر آتے ہیں، صدقہ اور خیرات کرنے والے بھی کم نظر آتے ہیں۔ اس لیے آج ہی سے یہ نیت کرے، پختہ ارادہ کرے کہ جس طریقے سے ہم رمضان کے مبارک مہینے میں پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، اسی طریقے سے رمضان کے بعد بھی نماز پڑھا کریں گے۔ جس طریقے سے رمضان کے مبارک مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کیا کرتے تھے، اسی طریقے سے رمضان کے بعد بھی قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کیا کریں گے۔ جس طریقے سے رمضان کے مبارک مہینے میں کسی غریب، یتیم، محتاج کو ہم صدقہ و خیرات دیا کرتے تھے، ان کی مدد کیا کرتے تھے، اسی طریقے سے رمضان کے بعد بھی ان کی مدد کیا کریں گے۔ دوستوں، رمضان کا مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو ہم نہیں جانتے، اس لیے اس مبارک مہینے کی قدر کرے، غنیمت سمجھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی پکی توبہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ مبارک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔